السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں قصص بائے مسفرہ زبیر ایپیسوڈ نمبر 13۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، آپ تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو اس ناول کا کون سا کیریکٹر سب سے زیادہ پسند ہے، آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو یہ ناول اس ایپیسوڈ کے ساتھ میں انشاءاللہ پوری طرح سے فنش ہو جائے گا اور پھر میں ایک نیا ناول سٹارٹ کر دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو چلے فی الحال ہم اس ناول کو فنش کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں۔ زرگم نے بڑی بڑی ستونوں والی قدیم حویلی کے بائیں جانب گاڑی روکی تو بلند دروازے پر موجود سنہری نقوش دور سے بھی واضح تھے۔ ٹیم 1 ایئر پیس چیک۔ جب سب اس کے پیچھے جمع ہو گئے تو اس نے کہا تھا، ان پوزیشن۔ اسفند کی آواز اس کے کان میں آئی تھی، ریڈی۔ خریم نے جواب دیا تھا، ٹیم 2 ہیئر واز۔ حیدر اور تراب کی بڑبڑاہٹ ابھری۔ حور تم کہاں ہو؟ حیدر نے پوچھا۔ یہیں ہوں، حورین نے جواب دیا۔ ہوشیار رہنا، اس نے اپنی بہن کو 10 بار کہا۔ ڈرامے بند کرو حیدر، حورین کو کچھ نہیں ہو رہا۔ خطیر نے بیزار ہو کر سر جھٹکا۔ تیار ہو؟ دائیں جانب رخ پھیر کر اس نے خطیر کو دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر چہرہ بائیں طرف موڑ کر ماہرہ کی طرف دیکھا۔ میں تیار ہوں۔ ماہرہ کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ 3 2 1 اٹیک۔ پسینے سے تر ہاتھ آرمی ویسٹ سے صاف کرنے کے بعد اس نے گرینڈ لانچر کو اپنے کندھے سے اٹھایا اور دستی بم فائر کر دیا۔ بم دیوار میں سوراخ کر چکا تھا اور اس کا دھواں اب فضا میں تحلیل ہونے لگا تھا۔ لانچر پھینک کر وہ دیوار کی جانب بھاگا اور ایک پاؤں دیوار پر رکھ کر اس نے چھلانگ لگائی تو دیوار کی دوسری طرف اکڑ جا بیٹھا۔ خطیر بھی ساتھ حویلی کے وسیع صحن میں اترا جہاں جگہ جگہ درختوں کے سوکھے ہوئے پتے نظر آ رہے تھے۔ پیچھے باقی ٹیم کے قدموں کی بھاری چاپ کی آواز آئی جب گارڈز نے ان پر گولیاں چلائی تو زرگم نے مشین گن کا ٹریگر کھینچا تھا۔ گارڈز کے چہرے دیکھے بغیر وہ دھماکے سے حویلی میں ہوئے سوراخ کی جانب بھاگے۔ ملبے کے قریب پہنچ کر اس نے مشین گن کو چھوڑ دی اور اپنے کوٹ کے نیچے سے پستول نکالی۔ اپنے بازو کو اوپر کرتے ہوئے زرگم بے قابو ہوتا ایک کے بعد دوسرا فائر کر رہا تھا۔ قدیم حویلی کی فضا میں گولیوں کی آوازیں اور دیواریں چھلنی ہو چکی تھیں۔ حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچ کر زمین پر بکھری اینٹوں اور ملبے کی وجہ سے سنبھال کر قدم اٹھا رہے تھے۔ ہم انٹر ہو چکے ہیں، تراب کی آواز اس کے کان میں آئی۔ زرگم کی نگاہیں دوسری منزل کی طرف اٹھی اور پھر آہستہ آہستہ زینوں کی جانب بڑھا۔ حورین ریڈی، اس نے قریبی ایئر ڈیک کے پاس پہنچ کر کہا۔ حورین نے سر اس بات میں ہلا کر پر امید نگاہوں سے زرگم کا چہرہ دیکھا جسے نظر انداز کرتا اپنی پستول میں گولیاں چیک کر رہا تھا۔ خطیر اس کی امید پر پانی پھیرتا ہوا آگے بڑھا اور اسے کمر سے پکڑ کر ہوا میں اٹھایا۔ حورین نے ماہرہ سے چند لمحوں میں ہی پیچ کھول لیے اور کور فرش پر پھینک دیا۔ خطیر کے ہلکے سے دھکے سے وہ ڈک کے سوراخ میں پہنچ گئی۔ اب وہ تینوں ہتھیاروں والی الماریوں تک پہنچے تو خطیر نے نیچے آگ لگانے والا دستی بم پھینکا۔ دھماکے سے صرف پتھریلی روش نہیں ہلی تھی بلکہ آگ بھی تہہ خانے کی طرف لپکی۔ آواز سن کر گارڈز باہر نکل آئے تھے۔ صدام کے آدمی۔ ایک گولی اس کے سر کے پاس سے گزری اور اس سے پہلے وہ آدمی دوسری گولی چلاتا زرگم نے اس کا کھیل ختم کر دیا۔ پھیل جاؤ۔ پتھریلی روش سے گزر کر اس نے اسٹڈی کے پچھلے حصے تک پہنچ کر اپنے پیچھے موجود آدمیوں کو کہا تھا، حورین کیا اپڈیٹ ہے؟ اسی پہر فوجی بکھرنا شروع ہو گئے تھے تو اس نے پوچھا۔ مزید 5 منٹ، وہ مصروف سا بولی۔ بم پھینکتے ہی مجھے بتائیں مجھے۔ زرگم نے ماہرہ اور خطیر پر نظر ڈالی اور پھر گہرا سانس لیا۔ صدام اسٹڈی یا اپنی کمرے میں سے کسی ایک جگہ لازمی ہونا چاہیے۔ تراب کی ٹیم کمرے چیک کر رہی ہوگی۔ اسٹڈی کے دروازے کے باہر جب کوئی گارڈ نظر نہیں آیا تو بے ساختہ اس کی چھٹی حس اسے گڑبڑ ہونے کا اندیہ دینے لگی تھی۔ کچھ تو غلط ہے، اس نے ابرو اکٹھے کر کے دوسرے سے کہا۔ تب ہی حویلی کی لرزش اور دھماکوں کی اس قدر آواز آئی کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دی۔ قدموں کے نیچے موجود زمین ریزہ ریزہ ہو چکی تھی جس کے نیچے صرف ملبہ، آگ اور دھواں تھا۔ زرگم نے اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی تو ایسا لگا کہ بقیہ زمین کسی بھی وقت ڈھیر ہو جائے گی۔ صدام نے تہہ خانے کو اڑا دیا۔ کانوں میں چبھتی ہوئی آواز سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے زور سے سر ہلایا تھا۔ اچانک اسٹڈی کا دروازہ کھلا اور خالد بندوق ہاتھ میں لیے گولیاں چلاتا آگے بڑھنے لگا تھا۔ چند ہی لمحوں میں زرگم نے اپنی بندوقیں چھوڑی اور خطیر اور ماہرہ کو پکڑ کر نیچے جھک گیا۔ پھر ایک کے بعد ایک گولی اس کی آرمی ویسٹ پر جا لگی۔ یکدم ہی سینے میں درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ سانس ہموار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ خطیر نے زرگم کے بائیں بازو کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ زمین میں ہوئے سوراخ کی جانب پھسل گیا۔ زرگم کا دل بے ساختہ خوف سے دھڑکا تھا لیکن پھر خطیر نے سوراخ کے کنارے سے نکلا ہوا سریہ پکڑ کر خود کو گرنے سے روکا تھا۔ اس کے بائیں بازو پر ایک گولی لگی اور پھر اس نے اپنا توازن کھو دیا۔ زرگم کے قدم لڑکھڑا کر پیچھے کی جانب لڑکے تھے۔
مہرا نے خالد کی آرمی ویسٹ پر 2 گولیاں ماری، پھر حرین نے ڈک سے چھلانگ لگائی اور تیز دھار کا چاقو خالد کی گردن میں گھسا دیا۔ گرنے سے بچنے کے لیے جب اس نے اپنے دائیں بازو سے دیوار کا ٹوٹا ہوا حصہ پکڑا تو جسم بری طرح ٹھوس دیوار سے ٹکرا گیا، جو زرگم کی ہتھیلی کو گہرا زخم دے گیا۔ پھر بایاں بازو اٹھانے کی ناکام کوشش کی، جس میں گولی لگنے کی وجہ سے یکلخت ہی درد کی شدید لہر کندھے اور پسلیوں میں اٹھی۔ خون آلود ہتھیلی کی گرفت خود بخود ہی کمزور پڑنے لگی تھی۔ زرگم رکو! خطیر کی کانپتی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ اپنے آپ کو اوپر کھینچنے سے قاصر اس نے نیچے آگ اور ملبے کی جانب دیکھا۔ نہیں! جیسے ہی ہاتھ کنارے سے پھسلا، مہرا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جس کی وجہ سے وہ خود آدھی سوراخ میں کھنچی چلی آئی تھی۔ زرگم کی مضبوط کلائی اس کی نازک انگلیوں کی گرفت میں تھی۔ لیفٹ ہینڈ دو! زرگم کا وزن اسے کنارے سے کھینچنے لگا تو مہرا کی آواز یکدم ہی بلند ہوئی۔ اس نے پاؤں سے کوئی سہارا ڈھونڈنا چاہا تو بے اختیار مہرا کو کنارے کے کچھ انچ اور قریب کھینچ لیا۔ زرگم اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ چھوڑ دو! ماتھے پر بکھرے بال، سفید چہرہ اور بکھرتی سانسوں کے ساتھ اس کا سارا وجود پسینے میں نہا گیا تھا۔ مہرا نے سر زور زور سے نفی میں ہلایا۔ وہ دونوں ٹکٹکی باندھے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ آج پہلی بار اسے کتھئی آنکھوں میں صرف آنسو ہی نہیں بلکہ خوف، محبت، بے بسی اور ہمت کا امتزاج نظر آیا تھا۔ زرگم کا دل ڈوب ڈوب کر ابھرنے لگا تھا۔ وہ رو رہی تھی اس کی وجہ سے۔ اپنی جان کی پرواہ کرے بغیر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زرگم کی کلائی کو زور سے تھاما اور دیوانہ وار اسے اوپر کھینچنے لگی۔ آہ! مہرا کے لبوں سے چیخ آزاد ہوئی، لیکن لمحے بھر میں دوبارہ پھسلتی وہ اور چیخنے لگی تھی۔ اور جب محبت جنون بن جائے پھر لوگ اپنی ذات سے پہلے اپنے محبوب کے پابند ہو جایا کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہاتھ چھوڑ دو میری جان۔ لرزتی سانسوں کے درمیان اس نے اپنی کلائی کو مہرا کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، چپ رہو، سمجھے؟ اس کی آواز میں گھرراہٹ تھی۔ جانے دو مہرا، تمہیں صدام کو گرفتار کرنا ہے، اس نے اپنی قسمت قبول کرتے ہوئے کہا تھا۔ شٹ اپ! ایک اور کرراہ کے ساتھ پوری قوت سے مہرا نے اسے اور کھینچا تھا۔ حرین نے مہرا کو کمر کے گرد سے پکڑ کر اسے کھینچنے میں مدد کی اور وہ دونوں چند لمحے میں ہی کامیاب ہو گئے تھے۔ تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے کنارے کو پکڑ لیا تھا۔ پھر خطیر مہرا کے پیچھے سے آیا اور زرگم کو کوٹ سے پکڑ کر کنارے کے نزدیک لایا۔ سارے جسم کا وزن مہرا اور خطیر پر ڈال کر وہ ٹھنڈے فرش پر لیٹ گیا۔ رکتا سانس یکدم ہی بحال ہوا۔ سائیکو! مہرا نے اس کے کندھے پر ہلکا سا مکہ لگایا تھا۔ زرگم نے اس کے آنسو دیکھ کر اپنا زخم بھول اپنے خون آلود انگوٹھے سے اس کے رخسار صاف کیے تھے۔ اکڑو بیٹھ کر وہ ہولے سے سانس ہنس دیا، پھر نیچے لگی آگ کو دیکھا جس کے قریب وہ چند لمحوں پہلے تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے اپنا ہاتھ پسلیوں میں ہوتے شدید درد پر رکھا اور پھر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حرین کو ڈک کے نیچے سب کے انتظار میں کھڑا دیکھ کر وہ ذہنی طور پر کر رہا تھا، کیونکہ ڈک کا سفر آسان نہیں ہونے والا تھا، لیکن بدقسمتی سے حویلی کے اس طرف سے باہر نکلنے والا کوئی راستہ نہیں تھا۔ خطیر ایئر ڈک میں چڑھ چکا تھا۔ انہوں نے بندوق کا پٹا زرگم کے دائیں ہاتھ کے گرد باندھ دیا تاکہ خون بہنے سے روکا جا سکے۔ جب اس نے خطیر کی جانب اپنے بائیں کی بجائے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تو مہرا کے آبرو بے ساختہ اکٹھے ہوئے۔ زرگم! مہرا کی نگاہیں اس کے بائیں طرف پھیلی جس سے خون کی بوندیں بکھر کر زمین پر گر رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ ساتھ کھڑے 2 فوجیوں کے ساتھ زرگم نے اس کی سمت دیکھا تھا۔ تمہیں گولی لگی ہے اور تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کا معائنہ کیا تو اس کی کونی کے بالکل اوپر گولی کا زخم دیکھا تھا۔ خیر ہوتی ہے، مجھے اوپر کھینچنے کا پلان نہیں ہے۔ اسے مختصر جواب دے کر وہ خطیر کی طرف گھوم چکا تھا۔ خطیر نے مضبوطی سے اسے اوپر کھینچا۔ ایک لمحے کے لیے زرگم کے چہرے پر درد نظر آیا تھا، کیونکہ مہرا دراز قد تھی، اس لیے اس نے حرین کو کمر سے پکڑا اور ہوا میں اٹھایا۔ خطیر نے حرین کا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے اسے ڈک میں کھینچ لیا، پھر دوبارہ نیچے جھک کر اپنا ہاتھ مہرا کے لیے بڑھایا تھا۔ اچھل کر اس نے اپنی انگلیوں سے خطیر کی کلائی کو گرفت میں لیا اور پھر وہ بھی ڈک میں پہنچ چکی تھی۔ اس تنگ اور تاریک ڈک میں آدمیوں کے لیے سفر کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ بلی کی طرح تیز سے چلتے وہ حرین کے پیچھے آئی، باقی سب سست روی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ کناروں کی وجہ سے آدمیوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن یہ شکر تھا کہ کوئی کلاسٹروفوبک نہیں تھا۔ ہر ڈک کھلنے کے ساتھ خطیر چیک کر رہا تھا کہ آیا وہ نیچے کسی کمرے میں جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر زمین اڑا دی گئی تھی۔ چیک ان! اس نے جب زرگم کو کہتے سنا تو اس کی سانسیں ناہموار تھیں۔ صدام کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تراب نے جواب دیا۔ خریم! اسفند! چند لمحے دوسری جانب گہری خاموشی چھائی رہی۔ دونوں آدمیوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ واز بیک اپ ٹیم کال کرو! خطیر دبدبا سا چیخا تھا۔ ہم مین گیٹ سے قریب ہیں، میں چیک کرتا ہوں۔ تراب کی آواز کانوں میں ٹکرائی تھی۔ اچانک حرین کے پس
हुरैन के पास ढेरों गोलियों की बौछार हुई और चंद लम्हों में ही छत गिर गई। गहरा सांस लेकर उसने बंदूक उठाई और आहिस्ता आहिस्ता 2 कदम आगे बढ़ी। होशियार रहना, जरगम ने सरगोशी से कहा। उसने सुराख के अंदर झाँका और फिर ट्रिगर खींच लिया और साफ सद्दाम के खास आदमियों में से एक, उसके कॉलर में गोली लगी थी। फिर महारा उसने एक और गोली उसके सर में उतारी और वो नीचे मलबे पर गिर गया था। क्लियर है। उसने झुककर इधर उधर देखा। जब कोई नजर नहीं आया तो कहा, और हुरैन, क्या वो देख रही है? जरगम जल्दी से बोला था, नहीं, मैं नीचे जा रही हूँ। महारा ने उसे मलबे के दरमियान ढूंढा था। नहीं, जरगम, उसने तंबीह की थी। क्या हुआ? हैदर ने पूछा। कुछ नहीं, हुरैन रास्ता भटक गई है। महारा उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। हुरैन, हैदर की भारी आवाज़ एकदम ही खौफजदा हुई थी। फिक्र मत करो, हम सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। खतीब ने उसे समझाने की कोशिश की थी। ये किचन है, मैं उतर रही हूँ। उसने एक बार फिर इर्द गिर्द नजर डाली, फिर दीवार के किनारों पर उकड़ू बैठ गई। बिल्कुल नहीं। जरगम ने उसे रोकने की एक और कोशिश की। उसने दीवार के किनारे छोड़ दिए। बहुत अच्छे, कर लो इग्नोर मुझे। जरगम उसकी इस कदर बेनियाजी पर झंझलाया था। पहुँच गई हूँ। उसके पांव पथरीली रबी से टकराया और फिर हाथ से मलबे के टुकड़े हटाने लगी। अचानक मलबा ख़त्म हो गया और वो धम से ज़मीन पर आ गिरी। नीचे झुककर उसने गहरा सांस लिया। तुम घर चलो बस। जरगम बेबसी से सिर्फ यही बोल सका था। ये शिकवे शिकायतें घर जाकर कर लेना। तो आपने हंसते हुए कहा था। महारा, नीचे क्या सीन है? खतीब ने पूछा। मुझे नज़र तो आ गई है। वो चारों तरफ देखते हुए थोड़ी और आगे बढ़ी। अचानक निगाहें भूरे बालों पर पड़ी। हम आगे बढ़ने के लिए ऐसी जगह देख रहे हैं जिससे हम इस सुरंग से बाहर निकल सके। जरगम ने कहा। जिंदा निकल आना, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मलबे से होते हुए वो हुरैन तक पहुंची, जो धूल के सुरमई तह में ढकी हुई थी, लेकिन वो दर से कर्रा रही थी। हुरैन होश में है? अल्लाह तेरा शुक्र है। हैदर ने रुकी सांसें बहाल की थी। मेरी टांग। जब महारा उसके पास बैठी तो वो खुद भी बैठने की कोशिश करने लगी। उसने पीछे की जानिब देखा। हुरैन की बाएं टांग मलबे के 2 भारी टुकड़ों के दरमियान फंसी थी। उसने दोनों हाथों से एक टुकड़ा हटाया। उसकी पिंडली के किनारे बहुत बड़ा जख्म लगा था। महारा ने दोबारा चारों तरफ देखने के बाद अपनी जैकेट और आर्मी वेस्ट उतारी, फिर अपनी टी शर्ट उतारी। सिया पतली डोरियों वाले बनियान पर आर्मी वेस्ट और जैकेट को दोबारा पहन लिया। उसके बाद अपनी बेल्ट उतार कर उसकी टांग के गिर्द टी शर्ट लपटी और बेल्ट के साथ कपड़ा महफूज कर लिया। दांत पर दांत जमाए हुरैन दर से करा रही थी। तुम्हें कहीं और चोट लगी है? गोली वगैरह? उसने पूछा। मेरा एयरपीस खो गया है। हुरैन ने नफ़ी में सर हिलाया। अपने भाई को बता दो कि तुम ठीक हो। अपने कान से लेकर उसने उसे हुरैन की तरफ बढ़ाया। हैदर, मैं ठीक हूँ, हुरैन ने कहा। मतलब बिरयानी कैंसल? उसकी मुस्कुराती आवाज़ ऊपर की तरफ से आई थी। हैदर, महारा की आवाज़ डक की तरफ बुलंद हुई। मैं नीचे आ रहा हूँ। नहीं, वहाँ इंतज़ार करो, मुझे हुरैन को ऊपर चढ़ाने में मदद चाहिए होगी। हुरैन की पुश्त के गिर्द बाजू लपेट कर उसने उसे खुद से करीब कर रखा था। हुरैन के लबों से फिर कर रहा निकली। तैयार हो? लम्हे भर को रुक कर महारा ने पूछा। हुरैन ने इस बात में सर हिलाया। फिर महारा उसे अपने साथ लेकर मलबे पर चढ़ने लगी। चंद लम्हों बाद हैदर नजर आया। थक कर उसने आहिस्ता से हुरैन को हैदर की जानिब ढकेला। हैदर ने उसे मजबूती से पकड़ लिया था। उसने खड़े होने के बाद अपनी खानदानी हवेली के चारों तरफ बेजान वजूद और तबाही को देखा था। मेरे डैडी का कुछ पता नहीं चला? उसने पूछा। हैदर ने सर हिलाया। वो कहाँ हो सकते हैं जरगम? वो बिल्कुल ठीक है। हुरैन ने उसे उसका एयरपीस वापस दिया। मैं डैडी के पीछे जा रही हूँ। उसने उसे वापस अपने कान में लगाया। तुम अभी तक डक में हो? उसने हवेली की तवील राहदारी अबूर करते हुए पूछा था। बस ये मेन गेट के पास रास्ता है। जरगम ने कोफ्त से गहरा सांस लिया। मैं करीब ही हूँ, तुम्हारे पास आ रही हूँ। जैसे ही उसने कदम तारीक राहदारी से दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ाए थे, जोरदार मुक्का उसकी नाक पर पड़ा तो बुरी तरह लड़खड़ा कर पीछे हुई। हैरत से फैली आंखें अपने सद्दाम मुगल पर मरकूज हो गई थी। डैडी? मेन गेट की तरफ। महारा की आवाज़ एयरपीस के जरिए आई थी। आसमान से गहरी आंखें गुस्से से दहक रही थी। खून आलूद से हाथों की मुट्ठियां भीजे वो खतीर के साथ राहदारी की जानिब भागा था। उसने राहदारी के किनारे पर पहुंचकर ऐसा सीना तंग होने वाला मंजर देखा। सद्दाम ने महारा को लात मारकर दूर धकेला था। जमीन बोस हुई महारा ने उसकी टांगें जकड़ने की कोशिश की तो उसने अपना घुटना उसके मुंह पर पूरी कुव्वत से दे मारा। अगले ही लम्हे उसके होंठ से खून की बारीक धार बह निकली थी। महारा का चेहरा तैश से सुर्ख पड़ने लगा था। वो उसी को डॉज देखकर उठ खड़ी हुई थी। फिर एक जानदार घुसा सीधा सद्दाम के जबड़े पर आकर लगा था। वो जरा से लड़खड़ा कर पीछे हुआ, लेकिन जब उसने अपनी पुश्त के पीछे से बंदूक निकाली तो जरगम का दिल कांपने लगा था। महारा अपने वालिद की पिस्तौल की ठंडी नाल थाम कर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। तकलीफ को नज़रअंदाज करते हुए वो खतीर को पीछे छोड़ता हुआ आगे भागा था। छलांग लगाते हुए पांव दीवार से टकराए और फिर हवा में घूमता हुआ उसका बोट सद्दाम के सर पर लगा था। लड़खड़ा कर ज़मीन पर जा गिरा तो बंदूक भी छूटकर दूसरी सिमत में गिर गई थी। एकदम ही हाथ और पसलियों में दर्द
میں ہوتا درد ابل پڑا تھا۔ بیلٹ سے تیز دھار والا چاقو کھینچ کر وہ صدام کی جانب بڑھا۔ ڈچ کرنے کے بعد صدام کی جانب سے زوردار مکہ زرگم کے کندھے پر آ کر لگا۔ درد کی شدید لہر اس کے کندھے میں اٹھی۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے چاقو صدام کے سینے میں گھسانا چاہا، لیکن آرمی ویٹ سے ٹکراتے ہی وہ سینے میں نہیں گھس سکا تھا۔ مہرا نے پیچھے سے ایک لات مار کر صدام کو دور دھکیلا، لیکن اس نے واپس زرگم کو گھوسا جڑنے کی کوشش کی۔ وہ بمشکل ڈاج کرتا پیچھے ہوا تھا۔ مہرا نے صدام کی پشت کے قریب ہو کر اس کی گردن کو اپنے بازو کی گرفت میں لیا۔ زرگم نے تیز دھار والا چاقو صدام کی جانب فضا میں بلند کیا۔ زرگم نہیں! اگلے ہی لمحے خطیر نے آگے بڑھ کر زرگم کا خون آلودہ ہاتھ تھام کر اس کا وار روک دیا تھا۔ تمہارا بیچ نہیں ہے! اس خبیث انسان نے میری بیوی کو ہاتھ کیسے لگایا؟ اس نے خطیر کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر خطیر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کلائی میں جکڑ لیے۔ خطیر نے امید فزا نظروں سے مہرا کی طرف دیکھا۔ زرگم ہتھیار نیچے کرو، یہ میرا شکار ہے، مہرا نے صدام کی گردن پر اپنی گرفت مزید سخت کیے ہوئے کہا۔ زرگم نے ہونٹ بھینچتے ہوئے چاقو نیچے کر لیا، مگر نگاہیں اب بھی صدام پر جمی تھی۔ صدام جو پہلے مہرا کی گرفت میں کرا رہا تھا، اچانک تلملا اٹھا۔ یو اسپوائلڈ بچ! ہیرو بننے کے چکر میں تم نے سب تباہ کر دیا۔ مہرا کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں بلبلا اٹھا تھا۔ ایک لفظ اور، پھر کبھی بول نہیں پاؤ گے۔ زرگم کے صبر کی حد ختم ہو گئی۔ اب کی بار اس نے خطیر کی گرفت جھٹک کر خود کو آزاد کر لیا۔ لمحے بھر میں وہ صدام پر جھپٹا اور اسے ایک جھٹکے سے ستون سے دے مارا۔ صدام کے لبوں سے ہلکی سی کرراہ نکلی۔ ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچے ہی دوسرے ہاتھ میں چمکتا چاقو اس کی شہرک کے بالکل قریب کیا۔ چاقو کی دھار نے صدام کی جلد میں معمولی سا زخم کر دیا، جس سے چند بوندیں بہہ کر زرگم کے ہاتھ پر ٹپکی۔ غلط کو غلط کہنا ہیرو بننا نہیں ہوتا۔ بہت ہو گئی میں آپ کے ہاتھوں مینیپولیٹ، لیکن اب اور نہیں۔ مہرا کی آنکھیں سپاٹ اور چہرہ بے تاثر ہو چکا تھا۔ راہداری میں بھاری قدموں کی چاپ گونجی اور ان کی ٹیم کے آدمی صدام پر بندوقیں تانے کھڑے ہو گئے۔ یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ 4 نوٹ پھینکنے کی دیر ہے، پھر گرفتاری تمہاری ہوگی، میری نہیں۔ صدام نے ایک نگاہ ان سب پر ڈالی اور پھر زور سے ہنسا تھا۔ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے سوائے عزت اور زندگی کے، اور ڈیڈی آپ کے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ مہرا کی نظروں میں شدید نفرت اتری۔ نہیں، تم نے میری امپائر کو آگ لگائی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ صدام کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھا۔ اپنی آواز نیچے رکھو، یہ امپائر تمہاری نہیں میری ہے۔ ایک قدم آگے بڑھ کر وہ جب گررائی تو اس کی آواز میں نسوانیت نہیں تھی۔ صدام کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جیسے کسی گہرے راز کا انکشاف ہوا ہو۔ اس کے خشک لب ہلکے سے ہلے، پھر بند ہو گئے۔ ماتھے سے بہتا پسینہ اس نے آستین سے صاف کیا اور بہت سا تھوک نکلا۔ مہرا کی سرخ آنکھوں کے سامنے بہت سے منظر دلکش گردش کرنے لگے تھے۔ 7 سال قبل وہ خوبصورت اور شان و شوکت سے سجا کمرہ آج بے ترتیب تھا۔ اس کے گلابی شلوار قمیض پر نیل پالش کے نشانات تھے۔ وہ ٹوٹے ہوئے پرفیوم ہر چیز میں سرایت کر چکے تھے، فرش، دیواریں اور اس کے بکھرے بالوں میں بھی۔ مصنوعی مٹھاس کی وہ تیز خوشبو جیسے اس کے گرد گھٹن بھرے احسار بن گئی تھی۔ پہلو میں گرے بے دم سے ہاتھوں میں لرزش تھی، تھکن جیسے پورے جسم میں سرایت کر چکی تھی، بلکہ صرف جسم میں نہیں، دل میں بھی۔ خولہ بیگم اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ان کے بوڑھے ہاتھ مہرا کے نازک ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھے۔ آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، جیسے بہت دیر سے رو رہی ہوں۔ ہونٹ ایسے بھیجے ہوئے تھے جیسے کوئی بھاری بوجھ اندر ہی اندر دبایا ہو۔ دادی، میں وہ سب کچھ ماننے کو تیار ہوں جو آپ اور ڈیڈی چاہتے ہیں، بس مجھے باہر مت بھیجیں۔ مسلسل بہتی آنکھوں کو اس نے ہتھیلیوں سے رگڑ کر صاف کیا تھا۔ خولہ بیگم نے گہرا سانس خارج کیا، پھر اس کی برف جیسے سرد ہاتھوں کو سختی سے تھاما تھا۔ مہرا بیٹا، سنبھالو خود کو۔ سنبھالے؟ کیسے سنبھالے؟ اس کی اپنے ڈیڈی سے پہلے بھی بحث ہوئی تھی، لیکن کبھی اتنی شدت سے نہیں، کبھی اس بے بسی کے ہاتھ ساتھ نہیں، کبھی یوں نہیں لگا تھا کہ وہ سب کچھ ہار جائے گی۔ مہرا نے آنکھیں سختی سے میچی، جیسے تلخ یادوں کو پیچھے ڈھکیل سکے۔ وہ لمحہ جب اس نے پرفیوم کی بوتلیں دیوار پر دے ماری تھیں، کانچ کے ٹکڑے کرچی کرچی ہو گئے، اور پھر صدام صاحب کی آنکھیں، وہ اسے غصے سے نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ کسی اور طرح، سرد اور بے رحم، جیسے وہ طے کر چکے ہوں کہ وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور یہ سوچ اسے ہلا کر رکھ گئی تھی، مجھے نہیں جانا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ دادی، اس کی آواز آخر میں لرزی گئی تھی، میں تمہیں کہانی سناتی ہوں، ایک ایسی کہانی جو تمہیں سب کچھ سمجھنے میں مدد کرے گی۔ خولہ بیگم نے بھیگی سانس اندر کھینچی۔ ابھی؟ مہرا نے کوف سے چہرہ پھیر کر اپنی دادی کو دیکھا۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جو سورہ قصص میں بیان ہوئی ہے۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئی، لیکن وہ خاموش رہی۔ وہ ظلم و ستم کا دور تھا۔ فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود بیٹوں کو قتل کر دیا جائے۔ امید کمزور پڑ چکی تھی، ہر طرف بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ خولہ بیگم کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، جیسے کوئی داستان گو قدیم وقتوں کی کہانی سنانے میں بیٹھا ہو۔
ماہرہ کے دل کی دھڑکن مدھم پڑ گئی۔ مایوسی میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں ایک ٹوکری میں رکھا اور دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کہاں جائے گا، کیا وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ ماہرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ ایک معصوم بچے کا پانی میں بہہ جانا، یہ تصور اس کے اندر کوئی عجیب سی چبھن پیدا کر رہا تھا۔ اور پھر فرعون کی بیوی نے انہیں گود لے لیا۔ اس نے انہیں شاہی محل میں پالا، ہر نعمت دی، ہر آسائش دی، لیکن وہ وہاں کے نہیں تھے۔ اور ایک دن انہیں اس حقیقت کا علم ہو گیا کہ وہ جس زندگی کو اپنا سمجھ رہے تھے وہ حقیقت میں ان کے لیے تھی ہی نہیں۔ خولہ بیگم نے کہا۔ ماہرہ کا سانس بے ربط ہونے لگا۔ یہ الفاظ اندر کہیں گہرائی میں زخم لگا رہے تھے۔ ایک جھوٹا گھر، ایک چراہوں کا وجود، ایک ایسی زندگی جو اصل میں اس کی تھی ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک انتخاب تھا، ماہرہ، یا تو وہ اسی آرام دہ فریب میں جیتے رہتے یا حقیقت کو قبول کرتے، چاہے وہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ خولہ بیگم اسے بغور دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی جواب تلاش کر رہی ہو۔ پھر ان کی آواز آہستہ ہو گئی۔ ماہرہ نے سختی سے لب بھیجے۔ اسے محسوس ہوا یہ کہانی صرف موسیٰ علیہ السلام کی نہیں تھی۔ دادی، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے خولہ بیگم کی طرف دیکھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بیٹا، تمہارے ڈیڈی کا ماضی بہت پیچیدہ ہے۔ اسے ہم نے گود لیا تھا۔ خولہ بیگم کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی۔ گود لیا تھا؟ ماہرہ نے ناسمجھی سے پلکیں جھپکائیں۔ اس کے اصلی والدین اچھے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے اس پر ظلم کیا، اسے کبھی محبت نہیں دی۔ خولہ بیگم نے دھیرے سے سر ہلایا، اثبات میں ہلایا۔ ماہرہ کی سانسیں رکنے لگی۔ ڈیڈی نے کبھی اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ ہمیشہ بس ویسے ہی لگتے تھے جیسے وہ اب ہے، سرد اور سخت مزاج۔ لیکن یہ سوچنا کہ وہ کبھی بے بس رہے ہوں گے، کہ کسی نے انہیں تکلیف دی ہوگی، یہ حقیقت ناقابل یقین لگ رہی تھی۔ لیکن پھر بھی کچھ تو ایسا تھا جو اب بھی ادھورا تھا۔ تو انہوں نے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اسے خوف تھا، اگر تمہیں حقیقت کا علم ہو جاتا تو شاید تم اس سے نفرت کرنے لگتی۔ خولہ بیگم نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ ماہرہ کی آنکھوں میں بے یقینی اتری، اور پھر خولہ بیگم نے نظریں جھکا لیں، اور طویل خاموش لمحے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ہم نے تم سے صرف تمہارے ڈیڈی کی گود لینے والی بات نہیں چھپائی۔ کمرے کی فضا جیسے تھم گئی، اس کی سماعت میں سائیں گونجنے لگی۔ خولہ بیگم نے لرزتی سانس لی، جیسے خود کو کسی بڑے انکشاف کے لیے تیار کر رہی ہو۔ بیٹا، تمہیں صرف صدام نے گود نہیں لیا تھا۔ مٹھیاں بھیج کر کھولتی وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ تم کبھی صدام کی بیٹی تھی ہی نہیں۔ وقت جیسے رک گیا۔ بارس، وہی بارس جو میرے شوہر تھے، وہ تمہارے اصل والد تھے۔ تم صدام کی نہیں، بارس کی بیٹی ہو۔ یہ الفاظ برف کی کرچیوں کی طرح اس پر آ گرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بے یقین آنکھیں اپنی دادی پر جمائے اور سر نفی میں ہلانے لگی۔ خولہ بیگم کی خاموش نظریں جھوٹ نہیں بول رہی تھیں۔ صدام نے تمہیں محبت میں نہیں بلکہ مجبوری میں اپنایا تھا، کیونکہ تم اس خاندان کی اصل وارث تھی، اور وہ تمہیں اپنے قابو میں رکھنا چاہتا تھا تاکہ تم کبھی حقیقت نہ جان سکو۔ کمرہ دھندلا گیا۔ ماہرہ کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ گھبراہٹ نے اس کے گلے میں نیچے پنجے گاڑ لیے۔ وہ کبھی اس کی بیٹی تھی ہی نہیں۔ اس کی پوری زندگی ایک جھوٹ تھی۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، حرکت کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا جسم جیسے بے جان تھا، بے وزن، بے سمت، بے یقینی میں بھٹکتا ہوا۔ ایک یاد اچانک اس کے ذہن میں لہرائی، بچپن کا ایک لمحہ۔ وہ 6 سال کی تھی، اپنی ڈیڈی کی گود میں سمٹی ہوئی، ان کے دل کی دھڑکن سن رہی تھی۔ ڈیڈی، کیا میں آپ میں ملتی ہوں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ صدام پل بھر کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ آپ میری بیٹی ہو، بس یہی اہم ہے۔ پھر وہ مسکرایا، پھر اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ ماہرہ کے اندر ایک دم کچھ چھن سے ٹوٹا۔ وہ جھوٹ بولتا رہا تھا سالوں سے۔ لمحہ بلمحہ دل پر جمے زخموں میں اضافہ ہوتا گیا۔ آنسو بھل بھل پھسلنے لگے تھے۔ کمرے کی دیواریں اس پر ٹوٹنے لگیں۔ وہ ماہرہ صدام نہیں تھی، وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ ماہرہ بارس مغل تھی، اور جو کچھ وہ جانتی تھی وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اب حال منظر بدلنے لگا، دل پر جمے زخم پھر تکلیف دینے لگے، یادیں دھیرے دھیرے مدھم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صدام کا چہرہ تھا، جو ابھی بھی حیرت سے اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں ساری زندگی اندھیرے میں رہوں گی؟ ماہرہ کی مسکراہٹ میں برف سی ٹھنڈک تھی۔ اس نے گردن کو ذرا سا ڈھلکا کر صدام کی طرف دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے مجھے فرق پڑے گا؟ تم بھی اپنے باپ کی طرح نکلی، وہ بھی اپنی دوسری بیوی کے پیچھے مجھے اور میری ماں کو چھوڑ گیا تھا۔ تم نے بھی ایک آدمی کے لیے مجھے دھوکہ دیا، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے یہ تمہارا کھلونا بچ جائے گا؟ صدام کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اس کو ہاتھ لگانے کی غلطی کرنے سے پہلے 2 بار سوچ لینا صدام، میں تمہارے لیے زمین تنگ کر دوں گی۔ ماہرہ کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ آخر
ہو ہی کم نسل۔ صدام کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنز مسکراہٹ ابھری۔ کتنی آسانی سے چلتی ہے نا زبان، اب یہ زبان تبھی کھلے گی جب میں اجازت دوں گی۔ مرزا صدام مغل، تمہیں اسمگلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایک دم بھاری آواز گونجی اور خطیر آگے بڑھا۔ بات کاٹتے ہی لمحہ بھر میں اس نے صدام کے جبڑے پر زوردار مکہ مارا۔ صدام لڑکھڑایا جبکہ خطیر کے ہاتھ کی اوپری جلد چھل گئی، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ اس نے جیب سے ہتھکڑی نکالی اور صدام کے ہاتھ بے رحمی سے جکڑ دیے۔ گاڑی میں ڈلواؤ اسے۔ خطیر نے اپنے ساتھ کھڑے دو آدمیوں کو اشارہ کیا۔ مہرا کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک ابھری۔ اس نے زرگم کی جانب دیکھا جو آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا جیسے شکر ادا کر رہا ہو۔ اس کے سب سے بڑے دشمن کی ہار ہو چکی تھی۔ مہرا نے معصوموں کو آزاد کرا لیا تھا اور خطیر نے اپنی بہن کے اغوا کار کو انجام تک پہنچا دیا تھا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ چلو چلتے ہیں، خطیر نے کہا۔ بی بی آپ کون؟ جانتی ہیں آپ مجھے؟ مہرا نے زرگم کا دایاں بازو تھام کر اس کی مدد کر رہی تھی جب اس نے مہرا کی پشت کے گرد اپنا بازو پھیلایا اور راہداری عبور کرنے لگا۔ بھول گئے؟ 1 گھنٹے پہلے تک تو مجھے میری جان کہہ رہے تھے۔ اس نے لبوں پر میٹھی سی مسکان سجائی۔ دھماکے سے دماغ ہل گیا تھا میرا جب ہی بہکی بہکی باتیں کی لگا تھا۔ اس کی معصومیت پر زرگم نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ پہلے کون سا جگہ پر تھا؟ گردن جھکا کر وہ زور سے ہنسنے لگی تھی۔ داخلی دروازے پر جمع آدمیوں میں زرگم نے زخمیوں اور شہداد دیکھے تھے۔ حیدر خورین کو سہارا دیے کھڑا تھا اور تراواس کو جس کے پاؤں میں گولی تھی۔ اسفند خرائم کے بے جان جسم کے ساتھ کھڑا تھا۔ نقصان اس کا حلق تک کڑوا کر گیا تھا۔ اسفند کی مدد کرو۔ خطیر نے پیچھے کھڑے ایک آدمی کو خرائم کے بے جان جسم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ ان میں سے زیادہ لوگ زخمی تھے لیکن وہ پھر بھی جلد از جلد اپنی گاڑیوں تک پہنچے تھے کیونکہ زرگم کے بائیں بازو اور سینے میں زخم لگے تھے تو گاڑی خطیر چلانے لگا۔ حویلی کو پیچھے چھوڑتا وہ گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ آنکھیں موند کر اس نے ایلپل کو سرنشست کی پشت سے ٹکا دیا۔ اور کہاں چوٹ لگی ہے؟ مہرا نے پوچھا۔ شاید پسلیاں ٹوٹی ہیں اور رائٹ ٹانگ پر زخم ہے۔ خطیر مصروف سا بولا۔ خطیر آپ کو کیسے پتا؟ مہرا کے آئبرو ایک لمحے کو حیرت سے اوپر اٹھے۔ گاڑی کے شیشے سے زرگم اور خطیر نے نگاہوں کا تبادلہ کیا اور پھر دونوں مسکرا دیے۔ ہمارا روز کا کام ہے، زرگم نے مسکرا کر کہا۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ جیسے ہی وہ پی این ایس شفا ہاسپٹل کے گیٹ پر پہنچے، ایمبولینس کے سائرن کی آواز گونجی۔ سفید کوٹ پہنے عملہ پہلے ہی باہر موجود تھا۔ اسٹریچر تیار تھے۔ جیسے ہی گاڑی رکی، اسپتال کے نرسوں نے پچھلا دروازہ کھولا اور باقی زخمی افسروں کو احتیاط سے باہر نکالا۔ تم باقیوں کے ساتھ جاؤ، زرگم نے دھیمی آواز میں کہا۔ خطیر نے رخ موڑ کر ایک پل مہرا کو دیکھا اور پھر جلدی سے دروازہ کھول کر آگے بڑھ گیا۔ اس نے زرگم کو سہارا دے کر باہر نکالا۔ سفید پتھروں سے بنی عمارت کے سامنے سبززار پھیلا ہوا تھا۔ اندر کی جانب چلتے وہ دونوں وسیع لابی میں داخل ہوئے تو ہسپتال کے عملے نے آگے بڑھ کر مدد کی اور اسے ایک بیڈ پر لٹا دیا۔ آپ کو باہر انتظار کرنا ہوگا۔ نرس نے جلدی سے پردہ کھینچا اور مہرا کی طرف دیکھا۔ اس نے نرم مگر روایتی انداز میں کہا، یہ کہیں نہیں جا رہی۔ زرگم نے نرس کو دیکھے بغیر کہا۔ نرس نے لمحے بھر کو تذبذب سے انہیں دیکھا، پھر شانے اچکائے اور کینچی اٹھا لی۔ کپڑے کے کٹنے کی آواز آئی اور جیسے ہی شرٹ کے ٹکڑے زمین پر گرے، اندر کا حال واضح ہو گیا۔ اس کی پسلیاں کئی جگہوں سے نیلی ہو چکی تھیں، کچھ جگہوں پر ہڈی کی جھلک نمایاں تھی۔ بائیں ہاتھ پر تازہ زخم تھا، گولی کا نشان، خون جم چکا تھا مگر زخم کھلا ہوا تھا۔ مہرا نے بے اختیار ہونٹ آپس میں مس کر لیے تھے مگر زخموں پر سے نگاہیں نہیں ہٹائیں۔ نرس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر دھیرے سے بولی، آپ بہت ہمت والی ہے۔ زرگم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہو، اسی لیے تو میری ہے، پھر آنکھیں موند لیں۔ اس نے کمزور انگلیوں سے اپنے زخمی بازو کو حرکت دینے کی کوشش کی مگر اسی لمحے کسی نے نرمی مگر مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مت دیکھو، مانوس سی آواز میں سرگوشی ہوئی۔ مہرا نے اس کے زخمی ہاتھ کو نرمی سے دبا کر دوسری ہتھیلی اس کے چہرے پر رکھی اور دھیرے سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ دیا تاکہ وہ نرس کی کارروائی نہ دیکھ سکے۔ نرس نے ایک سرنج میں دوا بھری اور فوراً اس کے بازو میں انجیکٹ کر دی اور جیسے ہی نرس نے گولی نکالنے کے لیے دباؤ ڈالا، اس کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہونے لگا مگر مہرا نے فوراً اس کا ہاتھ اور زیادہ سختی سے تھام لیا۔ زرگم نے نیم آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ کہے مگر لب خشک ہو چکے تھے، الفاظ کہیں گم ہو گئے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ لبوں سے صرف ایک سوال نکلا تھا۔ تم سے تو ٹھیک ہی ہوں، وہ کہہ رہی تھی لیکن اس کی توجہ نرس پر تھی۔ میرا مطلب تھا صدام کی گرفتاری کے بعد تم ٹھیک ہو؟ ہمارے درمیان صرف نفرت کا رشتہ تھا، مجھے سکون کے سوا کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ مہرا کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ نرس نے ہنرمندی سے
فورپس کو گہرائی میں ڈالا۔ ایک لمحے بعد دھات کی سرسراہٹ ابھری اور گولی نکل آئی۔ جیسے ہی نرس نے اسے ٹرے میں رکھا، اس کے لبوں سے ہلکی سی کرراہٹ نکلی اور ساتھ ہی زخم سے تازہ خون بہنے لگا۔ شکریہ۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ کس لیے؟ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ میری جان بچانے کے لیے۔ اس کے لمس نے اس کے درد کو جیسے ماند کر دیا۔ وہ تو صرف بیوہ ہونے کے ڈر سے بچا لیا تھا۔ زرگم کی جانب دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ مان لو تم سے میرے بغیر رہا نہیں جاتا۔ اس نے ماہرہ کو چھیڑا تھا۔ ہمیشہ ڈیلیوژنل ہی رہنا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں کا ہجوم تھا۔ مغرب ڈھل چکی تھی اور آسمان پر چھائے بادل کسی بھی لمحے برسنے کو تیار لگ رہے تھے۔ فضا میں مسافروں کے قدموں کی چاپ، اعلانات کی بازگشت اور رخصت و استقبال کی آوازیں گڑ مڑ ہو رہی تھیں۔ وہ لمبے ڈگ بھرتی زرگم اور خطیر کی ٹیم کے ساتھ ٹرمینل عبور کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں کسی مخصوص چہرے کو تلاش کر رہی تھی۔ یکدم وہ نگاہیں ایک مانوس چہرے پر جا ٹھہری جو اس کی جانب تیز قدموں سے بڑھ رہی تھی۔ آپی! رانن دوڑتی ہوئی آئی اور بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ کہا تھا نا کہ میں واپس آ جاؤں گی۔ ماہرہ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ رانن نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر ایک لمحے کے بعد ساتھ کھڑے زرگم کی طرف بڑھ گئی۔ زرگم نے بائیں ہاتھ سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ماہرہ نے فوراً تنبیہ کی تو رانن گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ زرگم بھائی، اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے شکریہ۔ رانن کی مسکراہٹ گہری تو ہمیشہ کی طرح اس کے گال گلابی ہو گئے تھے۔ اب اپنی ننھی خرگوش کو مایوس تو نہیں کر سکتا تھا، زرگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے خطیر نے بے حد نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ رانن نے ایک سرسری نظر اپنے بھائی پر ڈالی اور رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ خطیر نے بے اختیار ماہرہ کی طرف دیکھا جو آنکھیں سکیڑ کر رانن کے بدلے ہوئے تاثرات کو جانچ رہی تھی۔ خطیر کی سوالیہ نگاہوں پر اس نے شانے اچکا دیے۔ مائی ڈیئر بھائی اینڈ بھابھی، ویلکم بیک۔ اور خطیر آپ کو بھی خوش آمدید، رامس نے مسکراتی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ اس نے گھنگرالے بالوں پر کیپ پہن رکھی تھی اور سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا۔ ہاتھ میں گلابوں کا ایک گلدستہ تھا جو اس نے ماہرہ کی جانب بڑھایا۔ تھینک یو رامس۔ ماہرہ نے مسکراتے ہوئے گلدستہ تھام لیا۔ کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ تبھی مدھم آواز اس کے قریب سنائی دی۔ ماہرہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا بات ہے؟ سر اس بات میں ہلا کر وہ حرین کے ساتھ کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں گری تھی تو میرے پیچھے آنے کا شکریہ۔ حرین نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے رویے کے بعد بھی آپ نے ایسا کیا، یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ حرین نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہارا مطلب جب تم زرگم سے فلرٹ کر رہی تھی؟ ماہرہ نے ایک ایبرو اٹھاتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ سوری، لیکن اگر کبھی بھی آپ کو میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، دوست کی صورت میں بھی۔ حرین نے ندامت سے نگاہیں جھکا لی۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اب اسلام آباد میں بھی میری ایک دوست ہے۔ ماہرہ نے نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور مسکرا دی۔ گاڑی کینی ہاؤس کے پورچ میں رکی تو بارش تیزی سے برس رہی تھی۔ لان کے سامنے چھم چھم پانی برس رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ اندر کی طرف بڑھی تو لاؤنج میں بانو بیگم، ماریہ بیگم اور حاتم صاحب موجود تھے۔ آ گئے میرے چیتے؟ بانو بیگم نے زرگم اور خطیر کو گلے لگا کر ان کے ماتھے چومے اور ماہرہ کو بھی بہت محبت سے اپنے بازو میں بھر لیا۔ آپریشن کیسا رہا؟ حاتم صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زیادہ مشکل نہیں تھا، زرگم نے مختصر سا جواب دیا۔ امی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، خطیر نے ماریہ بیگم سے شکوہ کیا۔ تم لوگ بیٹھو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ کھانے کی میز پر پورا خاندان جمع تھا۔ ایک طرف بانو بیگم، دوسری طرف حاتم صاحب اور درمیان میں سب۔ کھانے کے دوران زیادہ بات نہیں ہوئی۔ تھکن کے بعد سب خاموشی سے کھانے میں مشغول تھے۔ گلونا کہاں ہے؟ ماہرہ نے میز پر نظر دوڑائی تو وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ اس کے ماتھے پر بے اختیار شکنیں ابھر آئی۔ وہ سو رہی ہے۔ رانن گڑبڑا گئی تھی۔ بے وقت تو نہیں سوتی؟ ماہرہ نے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ شاید رات کو دیر سے سوئی ہوگی۔ رانن نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا مگر اس کی نظریں ماہرہ سے بچتی رہیں۔ میز پر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ کھانے کے بعد ماہرہ نے رانن کے ساتھ برتن کچن میں رکھوائے۔ پھر جب وہ ڈائننگ روم میں واپس آئی تو زرگم آہستہ سے اپنی کرسی پیچھے کھسکاتا کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح تھے۔ ماہرہ اس کے پیچھے پیچھے لاؤنج تک آئی جہاں سے زرگم زینے چڑھنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اوپر جا رہا تھا اور ماہرہ خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ کمرے میں ہر طرف روشنیاں بکھری تھیں لیکن زرگم کی آنکھوں میں تھکن تھی۔ وہ سیاہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے بستر پر نیم دراز ہوتے ہی آنکھیں موند گیا۔ ماہرہ الماری کے سامنے کھڑی تھی، سادہ سے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، ایک ایک کر کے اپنے کپڑے باہر نکال کر فرش پر پھینک رہی تھی۔ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ زرگم نے چند لمحے بے یقینی سے یہ تماشا دیکھا، پھر آرام سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ سب فضول ہے۔ ماہرہ نے بے پرواہی سے ہاتھ جھاڑے۔ زرگم کی نظریں فرش پر بکھرے مغربی کپڑوں پر جم گئیں۔ ایک ایک جوڑا اس کی نظر سے گزرا، مہنگے برانڈز، نفیس اور ڈیزائنرز جو اس نے اپنے ہاتھوں سے چن کر خریدا تھا، بے وقت ہو کر زمین پر پڑے تھے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور دکھ بھرے انداز میں سر جھکا لیا۔ میرا دل بند ہو جائے گا۔
یہ کپڑے تو میری پوری سال کی تنخواہ جوڑنے سے بھی نہیں آ سکتے، وہ سرگوشی کے انداز میں بولا۔ تو پھر کیسے خریدے؟ مہارانی لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اپنی سیونگ سے مہارانی صاحبہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ آپ کا شوہر ایک نوکری پیشہ آدمی ہے؟ زرگم نے سینے پر ہاتھ مار کر مصنوعی بے بسی سے کہا۔ ہاں، نوکری پیشہ آدمی جو مرسڈیز چلاتا ہے، مہارانی نے شرارتی مسکراہٹ دبا کر کہا۔ غربت اور گاڑیوں کا شوق دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ زرگم نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں یہ صرف ڈیڈی کو خوش کرنے کے لیے پہنتی تھی۔ مہارانی نے اسے گھور کر دیکھا۔ سب جاننے کے بعد بھی تم صدام کو ڈیڈی کیوں کہتی ہو؟ زرگم کی نظریں فرش پر بکھرے کپڑوں سے اس کے چہرے پر آئیں۔ 17 سال کی عمر تک اسی کو اپنا باپ سمجھتی رہی ہوں، عادت بن گئی ہے۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ اس نام کے لائق نہیں۔ اس کی آواز میں اب سختی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہو۔ مہارانی نے ایک اور لباس بے دلی سے صوفے پر اچھالا۔ پھر بھی تم میری بات نہیں مانتی؟ پھر وہی بات، حورین کو میری مدد کی ضرورت تھی۔ مہارانی نے تھکن سے آنکھیں موندیں۔ ہاں، چاہے مجھے ہارٹ اٹیک ہی کیوں نہ آ جائے، اتنی جلدی نہیں مرو گے تم۔ وہ مسکرا دی۔ صدام گرفتار ہو چکا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ابھی اور بھی باقی ہے۔ مہارانی نے لمحے بھر کو رک کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے سر اس بات میں ہلایا۔ اور بھی؟ تمہارے کتنے دشمن ہیں؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دنیا میں ہر وہ شخص جو ہیومن ٹریفکنگ کرتا ہے۔ مہارا کے لہجے میں پختگی تھی، مگر نیند کی ہلکی سی پرچھائی بھی تھی۔ تم لڑکیوں کو آزاد کرتی رہو گی؟ زرگم نے اسے بغور دیکھا۔ مجھے لگتا ہے میری وجہ سے واقعی کچھ فرق پڑ رہا ہے، مہارانی نے دھیمے سے مسکرا کر کہا۔ تو پھر تم ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی؟ زرگم نے لمحہ بھر کے لیے کچھ سوچا، پھر نرمی سے بولا۔ تم میرے ساتھ کام کرو گی؟ تمہاری جاب جا سکتی ہے؟ مہارانی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم ایک ٹیم ہیں، اور ویسے بھی تمہاری جائیداد کس دن کام آئے گی؟ زرگم کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی۔ مہارانی نے ایک لمحے کو گھور کر اسے دیکھا، پھر دونوں زور سے ہنس دیے۔ اچانک دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ زرگم نے چونک کر سر اٹھایا، جبکہ مہارانی نے جلدی سے صوفے پر بکھرے کپڑے سمیٹنے شروع کر دیے۔ چاچو اور رانین آئے ہیں۔ دروازہ کھلا تو سامنے ہاپتا ہوا رامس کھڑا تھا۔ اس ٹائم سب خیریت ہے؟ زرگم کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ جی، وہ خطیر بھائی کا کوئی مسئلہ ہے، آپ لوگ جلدی آئیں۔ رامس نے جلدی سے سر ہلایا اور کہہ کر پلٹ گیا۔ مہارانی نے جلدی سے زرگم کو سنبھالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ کھڑا ہو سکے، مگر زرگم نے اٹھتے ہی چونک کر کہا، اس کا دوپٹہ بھی تو لایا تھا۔ گھر میں ہی تو ہوں۔ مہارانی نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ گھر میں اور بھی لوگ ہیں۔ زرگم نے سیدھا الماری کھولی اور اندر سے ایک سرخ شفون کا دوپٹہ نکال کر لاپرواہی سے اس کی شانوں پر ڈال دیا۔ اتنے فری مت ہو۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا اور دروازے کی طرف بڑھا، جبکہ مہارانی نے دوپٹے کو تھام کر ایک نگاہ اس پر ڈالی اور بے اختیار سر جھٹک دیا۔ زرگم کے پوشن میں ایک عجب ہی ہنگامہ بپا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ کھڑکیوں پہ پڑتی بارش کی بوندیں مدھم سی آواز پیدا کر رہی تھیں، مگر اندر ماحول کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ خطیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا ہے۔ سامنے سفید بورڈ پر مارکر سے موٹے حروف میں لکھا تھا، مشن مشین کی شادی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مشین کی ہونے والی بیوی یعنی گولونا یہ کہانی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ جا چکی تھی۔ یہ سب مذاق لگ رہا تھا، لیکن نہیں، یہ حقیقت تھی۔ صوفے پر بیٹھے حاتم صاحب نے گہرا سانس لیا، جیسے کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہو۔ چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں وہی پرانی بردباری۔ ان کے عین سامنے زمین پر آلتی پالتی مارے رانین لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں طوفان امڑ رہا تھا۔ زرگم مہارا کے ساتھ صوفے پر براجمان تھا، اور رامس جھولے پر بیٹھا مزے سے پاپ کارن کھا رہا تھا، جیسے کوئی فلم دیکھ رہا ہو۔ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خطیر نے بورڈ پر دوبارہ نگاہ ڈالی اور آہستہ سے بولا، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر تم میں میری طرح شادی کرنے کے گٹس ہوتے۔ زرگم نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ میں بس دیکھ رہا تھا۔ خطیر نے شانے اچکائے۔ اوہ ریئلی؟ انسٹاگرام پر کسی کی ہر پوسٹ، کمنٹ، فالوز پر نظر رکھنا بس دیکھنا نہیں ہوتا بھائی، یہ اسٹاکنگ کہلاتا ہے۔ رانین کا ضبط جواب دے گیا۔ خطیر نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط تھا، لیکن اسے واقعی نہیں معلوم تھا کہ وہ گولونا کے پروفائل پر اتنا وقت کیوں گزار رہا تھا۔ بس ایک عادت بن گئی تھی، اور اب اس کے پاس دینے کو کوئی معقول وضاحت نہیں تھی۔ یہ واقعی نامناسب حرکت تھی۔ اگر تمہیں گولونا پسند تھی تو سیدھا بات کرتے، حاتم صاحب نے کھنکارا تھا۔ بات ہی تو نہیں ہوتی بابا، نہ اس سے نہ آپ لوگوں سے، خطیر نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، ہم سب کو معلوم ہے، اور اسی لیے ہم سب نے یہ میٹنگ رکھی ہے، تاکہ آپ کی طرف سے گولونا کو منانے کے لیے طریقے سوچیں۔ رانین کا انداز طنزیہ انداز تھا۔ خطیر بھائی، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ بات نہیں ہوتی تو کیا ہوا، لڑائی اٹھا لیتے ڈائریکٹ۔ رامس نے چپ چاپ پاپ کارن کا ایک اور دانہ منہ میں ڈالا اور سر زبات میں ہلایا۔ تمہیں تو بس تفریح چاہیے، رانین نے زچ ہو کر کہا۔ ایسے مت کہو نین، مجھے لائف میں ڈرامہ بھی چاہیے، رامس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ زرگم نے سیدھا سوال کیا۔ فون بند ہے، کریڈٹ کارڈ کہیں استعمال نہیں ہوا، اور کسی ہوٹل میں بھی چیک ان نہیں کیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ رانین نے فوراً لیپ ٹاپ پر نگاہیں جما لیں۔
ہو سکتا ہے وہ کہیں اور گئی ہو۔ رامس نے مار کر ہاتھ میں گھماتے ہوئے مشورہ دیا۔ کہاں؟ کسی درخت پر رہنے؟ اس کا کوئی رشتہ دار پاکستان میں نہیں ہے۔ رانن ترکی بترکی بولی تھی۔ ایک منٹ، میرا ویکیشن ہاؤس یاد ہے؟ تم لوگ پچھلی بار وہیں رکے تھے۔ چابیاں ابھی گولونا کے پاس ہیں۔ ماہرہ کو جیسے کچھ یاد آیا۔ تو تم نے مجھے جھوٹ بولا تھا کہ تم مارگلا ہلز نہیں گھومی۔ زرگم کرنٹ کھا کر اس کی جانب مڑا۔ میں نے کب کہا کہ میں نہیں گھومی؟ تم نے خود ہی فرض کر لیا تھا، ماہرہ نے بے نیازی سے کہا۔ یہ سراسر دھوکہ ہے، اس نے چڑھ کر کہا۔ سی سی ٹی وی کھول کر کے دیکھتی ہوں۔ رانا نے تیزی سے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کیا۔ نینا، میں نے تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ غیر قانونی کاموں میں مت پڑا کرو۔ سوری بابا۔ حاتم صاحب کی آواز پر اس کی انگلیاں ایک دم ہی رکی تھی۔ میں سیکورٹی ٹیم کو فون کرتی ہوں۔ ماہرہ نے فون نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر نمبر ڈائل کر کے کان سے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد سیکورٹی ٹیم کی تصدیق آ گئی۔ جی میڈم، مس گولونا کچھ گھنٹے پہلے یہاں آئی تھی، وہ ابھی بھی اندر ہے۔ لاؤنج میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ تمہارے پاس گولونا کے والد صاحب کا نمبر ہے؟ حاتم صاحب نے کچھ سوچ کر کہا۔ نہیں، اس کی صرف ایک بڑی بہن ہے، گلنور، وہ کیلیفورنیا میں رہتی ہے۔ رانن نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اسے فون کرو۔ حاتم صاحب نے سر اس بات میں ہلایا۔ ابھی؟ رانن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہاں ابھی۔ رانن نے مشکوک نگاہوں سے پہلے ان کو اور پھر خطیر کو دیکھا اور آخر کار نمبر ملا دیا۔ خطیر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سب کیا کرنے جا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر اسے خود کیا کرنا چاہیے۔ ہیلو، گلنور اسپیکنگ۔ ایک لمحے بعد دوسری جانب سے دھیمی سی آواز آئی۔ بیٹا، میں حاتم بات کر رہا ہوں، رانن اور خطیر کا والد۔ آپ سے گولونا کے بارے میں بات کرنی تھی۔ جی کہیے، گلنور محتاط ہوئی۔ دراصل ہم آپ کی بہن کا رشتہ اپنے بیٹے خطیر کے لیے مانگنا چاہتے ہیں۔ حاتم صاحب نے آخر کار مدعا بیان کیا تو پورے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ خطیر نے آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا۔ دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہو گئی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو جذباتی لمحات میں نروس ہوتے دیکھتا تھا، لیکن آج وہ خود اسی کیفیت میں تھا۔ یہ تو بہت اچانک ہے، میں گولونا سے بات کر کے ہی کوئی فیصلہ لے سکتی ہوں۔ دوسری طرف سے چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ خطیر نے اٹھ کر رامس کے ہاتھ سے مار کر جھپٹا اور سفید بورڈ پر چار الفاظ لکھ دیے۔ بولے، وہ مان گئی ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن بچوں کی پسند ہے۔ لیکن اس نے مجھے تو کچھ نہیں بتایا، گلنور نے حیرت سے کہا۔ اب تو آپ کو پتہ چل گیا بیٹا، حاتم صاحب مسکرا کر بولے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو میں اور میرے ہسبینڈ اگلے ہفتے پاکستان آ جاتے ہیں، پھر آرام سے بات ہو جائے گی۔ گلنور کی دھیمی سی ہنسی ابھری۔ فون بند ہوا تو سب نگاہیں خطیر کی طرف اٹھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہر کام باپ کرے گا کیا؟ جاؤ گولونا کو راضی کرو، مجھے جھوٹا مت بناؤ۔ حاتم صاحب نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا، پھر مسکرا دیے۔ مجھے لوکیشن بھیج دو۔ خطیر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رانن نے بازو سینے پر باندھ لیے۔ آپ جائیں، میں بھیج رہی ہوں، ماہرہ نے کہا اور فون پر ٹائپ کرنے لگی۔ خطیر نے سر اس بات میں ہلا کر خود کو کمپوز کیا اور بے تاثر چہرے کے ساتھ قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ بارش تیز ہو چکی تھی، لیکن وہ پرواہ کیے بغیر چل پڑا۔ قسمت روز مہربان تھوڑی ہوا کرتی ہے۔ خطیر کے جوتے گیلی زمین پر دھم سے پڑے تو فرش پر پانی کی بوندیں بکھر گئی۔ اس کے کپڑے بارش میں بھیگ چکے تھے، بال بکھرے ہوئے اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ سرخ اینٹوں سے بنے پرشکوہ گھر کے اندر مدھم روشنی پھیلی تھی، جس میں اس کی بھیگی ہوئی شبیہ اور بھی مدھم لگ رہی تھی۔ ماہرہ میڈم نے کہا تھا کہ انہیں اندر جانے دینا ہے، سامنے کھڑے سیکورٹی گارڈ نے کہا۔ گولونا جو اب تک سیڑھیوں کے قریب کھڑی یہ ساری صورتحال دیکھ رہی تھی، ایک دم اس کی انگلیاں گرفت میں آتے پر کپڑے کے کنارے کو بے ساختہ مروڑنے لگی، جیسے کوئی بے حد تلخ لمحہ یاد آ گیا ہو۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں، اس نے سخت لہجے میں گارڈ کو حکم دیا، جس نے فوراً سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ باہر بارش کی بوندیں عقبی باغ کے شیشے پر گر رہی تھیں اور اندر بے نام سی کشیدگی پھیل گئی تھی۔ خطیر بے حس و حرکت کھڑا گولونا کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات سمٹے ہوئے تھے۔ گولونا نے گہری سانس لی اور ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ اس کی نظریں سیدھا خطیر پر جمی تھی، جیسے وہ اس کی روح کے اندر جھانک کر سچائی کھوجنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کیا میں آپ کے لیے صرف انٹرٹینمنٹ تھی؟ اس کے الفاظ سخت اور کڑوے تھے۔ خطیر نے پلکیں اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی پرانی تھکن جھلک رہی تھی۔ پانی اب بھی اس کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا، جیسے بارش اندر تک اتر آئی ہو۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، مگر مسکراہٹ کسی دکھ کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اگر میں کہوں کہ نہیں تو یقین کرو گی؟ یقین؟ شروع میں ماہرہ اور پھر میں ایک کریزی فین سمجھ کر آپ کے میسیجز اور گفٹ سے اٹیچ ہونے لگی تھی۔ ہر لفظ، ہر تحفہ میرے لیے اہم تھا۔ میں آپ کو جاننے لگی تھی۔ آپ کے لیے وہ سب انٹرٹینمنٹ نہیں تھا تو کیا تھا؟ گولونا تلخی سے ہنسی، آہستہ سے سر جھکا کر ایک پل کے لیے خاموش ہوئی، پھر سر اٹھایا اور بھوری آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ میں جانتا ہوں لونا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب کتنا غلط تھا، لیکن میں خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ میں یہ کیوں کر رہا تھا۔ شاید اس لیے کہ میں اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکا، اور پھر مجھے لگا کہ میں تمہیں بھی کھو دوں گا۔ بس ایک دفعہ دیکھنے کی خواہش تھی کہ تم ٹھیک ہو، خوش ہو، محفوظ ہو۔
मगर वो देखना जुनून बनता गया। मैं बहुत देर से समझा कि हिफाजत और कैद में फ़र्क होता है। खतीर ने आहिस्ता से सर झुकाया, जैसे खुद को मुजरिम तस्लीम कर रहा हो। आप अपने ट्रॉमा की वजह से स्टॉकिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपने अपनी बेबसी का बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया और मैं बेखबर रही। ये गलत था खतीर, ये बहुत गलत था। गुलूना ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने निगाह चुराई, जैसे वो ये सब सुनने के लिए तैयार ना हो। पता है, जब मैं छोटी थी मैंने अपने वालिदैन के बगैर ज़िंदगी चलती देखी है। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई, फिर गुलूना ने कहना शुरू कर दिया। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उस दिन हम स्कूल में थे, मैं और मेरी बहन। हमें तो पता भी नहीं चला कि हमारे घर की दीवारें राख हो चुकी हैं, कि हमारे माँ बाप वहाँ से सिर्फ नामों में बाकी रह गए हैं। बस जब खाला ने आकर कहा था कि घर नहीं रहा, तो पहली बार ये समझ में आया था कि हम भी नहीं रहे। बोलिना की निगाहें कहीं और थी, जैसे वो वक्त की किसी खिड़की से झांक रही हो। खतीर खामोशी से उसे देखता रहा। खाला ने हमें अपने घर में जगह तो दी, लेकिन कभी अपनाने की कोशिश नहीं की। आपने कभी किसी की नज़रों में तरस देखा है? वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा चीज़ होती है, क्योंकि उसमें मोहब्बत नहीं होती। वो अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। फिर जब मेरी बहन अपनी शादी के बाद मुझे अपने साथ कैलिफोर्निया ले गई, वहाँ हर चीज़ आसान थी, हर चीज़ महफूज, घर, गाड़ी और ऐसी ज़िंदगी जो शायद मैं चाहती भी नहीं थी, क्योंकि वो मेरा इंतखाब नहीं था। वो बस एक ज़बरदस्ती का तोहफ़ा था। मैं वहाँ रह सकती थी, मगर मैंने वो नहीं चुना। मैंने कराची आकर अपनी ज़िंदगी खुद बनाने का फ़ैसला किया, अपनी हिफाजत खुद करने का, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि जो चीज़ें बिखर चुकी हों उन्हें सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्हें मोहब्बत, सब्र और वक्त की ज़रूरत होती है। खतीर, मोहब्बत सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ का नाम नहीं है, मोहब्बत ज़ख्मों को भरने का नाम है। आपको मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद आपको भी कोई ऐसा चाहिए जो आपके ज़ख्मों को भरने में मदद करे। उसने एक लम्हे को तौक़ुफ़ किया, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। खतीर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए कुछ टूटा, जैसे वो पहली बार किसी और के अल्फाज में खुद को देख रहा हो। आप जाना है आप जाना चाहे तो मैं रोकूंगी नहीं। गोलूना ने दरवाजे की तरफ देखा। खतीर ने सर झुकाया, जैसे ये फैसला पहले ही जान चुका हो। वो आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही इसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, गोलूना की आवाज़ ने उसे रोक लिया। लेकिन अगर रहना चाहते हैं तो इस बार ना बतौर मुहाफ़िज़, ना बतौर साया, बल्कि बतौर एक शख्स जो अपने खौफ से निकलने की हिम्मत रखता है। खतीर ने आहिस्ता से पलट कर उसे देखा। उसकी आंखों में हैरत भी थी और उम्मीद भी। वो एक पल के लिए खामोश खड़ा रहा, फिर जैसे किसी अनजाने हौसले ने उसकी ज़बान खोल दी। मैंने तुम्हें दूर से चाहा है, बगैर तुम्हारी आवाज़ के, बगैर तुम्हारे लम्स के, बस यूं ही खामोशी से तुम्हें चाहता रहा। सुनहरी आंखें हैरानी से फैल गई, लेकिन वो खामोश रही। यही थी मेरी मोहब्बत, और यही है मेरी मोहब्बत, वो मोहब्बत जो अल्लाह ने हमें दोबारा मिलाने से पहले मेरे दिल में डाल दी थी। उसने एक गहरा सांस लिया, जैसे अपने अंदर की तमाम हिम्मत समेट रहा हो। मुझसे निकाह कर लो ना, मैं अपने ज़ख्मों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उसने आहिस्ता से इस एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में कुछ नया था, शायद पहली बार, डर के बगैर मुकम्मल यकीन। गुलूना का दिल जैसे लम्हे भर को रुक गया। उसने भूरी आंखों में झांका, जहाँ पहली बार कोई इल्तिजा नहीं बल्कि सिर्फ सच्चाई थी। बाहर बारिश रुक चुकी थी, चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था, और अंदर खतीर की आंखों में एक नई चमक थी, ऐसी चमक जो शायद पहली बार दिल के सुकून को महसूस कर रही थी। 3 माह बाद खतीर और वो गोदाम के करीब सड़क पर खड़ी गाड़ी में बैठे थे, जहाँ लड़कियों की खेप रखी गई थी। मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी तो उसने साइड मिरर में झांकते हुए अपने पीछे महारा को मोटरसाइकिल खड़े करते देखा। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला। रेडी? वो उसके करीब जाकर बोला। हाँ, रानैन और गोलून अपनी जगहों पर है। महारा अपना हेलमेट उतार कर मोटरसाइकिल से उतरती। मैं पहले जा रहा हूँ। खतीर भी गाड़ी से बाहर निकल आया था। ठीक है। उसने खतीर को गोदाम की जानिब बढ़ते देखा, फिर वापस महारा की जानिब मुतवज्जा हुआ। हर बार तुम्हें यूँ लड़ते हुए देखकर मैं बार बार दिल हार बैठता हूँ। खेप की तरफ कदम बढ़ाते हुए उस उसने सीने पर हाथ रखकर आसमान की जानिब देखा। नहीं करे सरगम भाई, मुझे उल्टी हो जाएगी। रानन की आवाज़ एयरपीस से आई तो दूसरी तरफ से गोलूना की हंसी उभरी। अगर हम काम पर फोकस करें तो कैसा रहेगा? खतीर ने मशवरा दिया। महारा ने हंसी दबाते हुए अपनी पुश्त के पीछे से बंदूक खींची। जरगम ने भी अपनी बंदूक निकाली और फिर आगे बढ़कर अपने मास्क चेहरों पर चढ़ा लिए। सरप्राइज! हाथ में बंदूक थामे वो 2 आदमियों के करीब जा पहुंची। गोली सीधी एक गार्ड के सर में दफन कर दी। निशाना लेते हुए जरगम ने दूसरे गार्ड पर गोली चलाई। अगले लम्हे ही गोदाम का दरवाज़ा खुल गया, जिसकी वजह से और आदमी बाहर निकलने लगे। असल खेप अब शुरू हुआ था। खेप के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसने महारा को कवर दिया। आगे की जानिब भागकर महारा ने हवा में छलांग लगाते हुए एक आदमी के सीने पर लात मारकर उसे दूर ढकेला और फिर उसकी आंखों के दरमियान गोली मार दी। दैट्स माई गर्ल,
اس کی نگاہیں فخر سے چمکی تھی۔ مسجد میں اعلان کروا دو، خطیر بیزار ہوا۔ گودام میں داخل ہو کر زرگم نے اپنے اطراف میں نظر دوڑائی۔ ماہرہ تیزی سے لڑکیوں کے پاس بھاگی۔ اس کے تاثرات ایک دم سرد ہوئے۔ لڑکیوں کو جانوروں کے پنجروں میں بند کر رکھا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ شاید بیک اپ پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ قریب ترین پنجرے تک چلا گیا۔ اکثر لڑکیوں کی ذمہ داری وہ ماہرہ پر چھوڑ دیا کرتا تھا، لیکن کیونکہ آج وقت کم ہے اس لیے لحاظ مروت کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا۔ زرگم نے دروازہ کھولا تو لڑکیاں ڈر کر پیچھے ہٹی۔ ڈرو مت، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، ماہرہ نے کہا۔ گولونا، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، کھیپ ہماری سوچ سے زیادہ ہے۔ اس نے ساتھ والے پنجروں کے دروازے کھولنا شروع کر دیے۔ راستے میں ہوں، اس کی آواز کان میں آئی تھی۔ رانین کوئی حرکت؟ اس نے پوچھا۔ کوئی نہیں ہے، مجھے تو یہ خاموشی سی لگ رہی ہے۔ خاموشی سس لگ رہی ہے۔ چند لمحوں میں وین پہنچ گئی تو وہ 8 لڑکیوں کو باہر کی جانب لے کر نکلے۔ ایک وین میں سب مشکل سے آئیں گی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم آپ کو محفوظ جگہ لے جا رہے ہیں۔ ماہرہ اسے جواب دے کر وین کا دروازہ کھولتی لڑکیوں سے متوجہ ہوئی تھی۔ رکو۔ جب ماہرہ نے دروازہ بند کرنا شروع کیا تو زرگم نے قریب آ کر ساری لڑکیوں پر نگاہ ڈالی اور اچانک ہی ایک لڑکی نے اپنی پنڈلی سے ہتھیلی جتنا چاقو نکالا۔ پل بھر میں زرگم نے بندوق اٹھا کر ایک گولی اس کے سر پر ماری۔ باقی 7 لڑکیاں خوفزدہ ہوئی اپنی جگہ پر جمی تھیں۔ جاسوس؟ ماہرہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ شاید ہمیں ٹریک کرنے کے لیے، اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ شکر تم نے پکڑ لیا۔ ماہرہ نے لڑکی کے بے جان وجود کے پاؤں پکڑتے ہوئے اسے وین سے کھینچتے ہوئے کہا۔ وہاں سے نکلے، 2 جیپ پہنچ رہی ہے۔ رانین گھبرائی تھی۔ ماہرہ نے باقی لڑکیوں کو واپس وین میں بٹھایا اور اس نے اس لڑکی کے جسم کی تلاشی لینا شروع کی دی، جس کی عمر 20 سے زیادہ نہیں تھی۔ ہیومن ٹریفکنگ کرنے والوں کو وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن پچھلے 3 مہینوں میں ماہرہ کے ساتھ کام کرنے سے اسے صرف یہ سکھایا ہے کہ وہ ہر شکل میں ہو سکتے ہیں۔ ماہرہ نے دروازہ بند کرنے کے بعد اس پر زور سے دستک دی اور اگلے لمحے گولونا وین تیزی سے آگے بڑھا لے گئی۔ 20 منٹ کے فاصلے پر ہوں، خطیر نے کہا۔ ہم آ رہے ہیں، اس نے جواب دیا اور ماہرہ کا ہاتھ پکڑ کر واپس وہاں چلنے لگا جہاں انہوں نے گاڑیاں کھڑی کی تھیں۔ آرام سے ٹہلتے ہوئے آؤ، کوئی جلدی نہیں ہے، میرا یہی پلان تھا۔ اسے خطیر کو بیزار کرنے سے بہت سکون ملا تھا۔ جلدی چلو، ماہرہ نے خطیر پر ترس کھاتے ہوئے کہا۔ اس نے زرگم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ماہرہ اپنا ہیلمٹ پہنتی موٹر سائیکل پر سوار ہو رہی تھی۔ آگے بڑھ کر وہ گاڑی میں بیٹھا۔ برابر والی رشی سے دروازہ کھول کر خطیر اندر آ بیٹھا تھا۔ اگر قتل حرام نہیں ہوتا تو میں تمہارا کر چکا ہوتا۔ تم جب بھی نہیں کرتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس گھٹیا مزاج کے ساتھ تم سے کوئی اور دوستی کیا بات بھی نہیں کرتا۔ زرگم میٹھی سی مسکان لبوں پر سجائے کہہ رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے خطیر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ یوٹرن لیتے ہی اس نے تیزی کے سازن سے گاڑی آگے بھگائی۔ ماہرہ اس کی گاڑی کے برابر سے موٹر سائیکل نکالتی گولی کی طرح آگے بڑھ گئی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ آسمان پر ہلکے نارنجی اور گلابی رنگ بکھرتے جا رہے تھے، جیسے کسی نے پانی میں رنگ کھول دیے ہوں۔ لان میں بہار کی تازہ ہوا ہلکے ہلکے درختوں کے پتوں سے سرگوشیاں کر رہی تھی اور کہیں دور سے اذان کی آواز فضا میں گھل رہی تھی۔ شیشے کے دروازے کے پار ریت کے ڈبے میں 3 ننھے وجود ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ زیرک اپنی 4 سالہ سنجیدگی کے ساتھ ریت کو ترتیب دینے میں لگا ہوا تھا، جبکہ ملائمہ اور خضر کے بیچ کوئی خفیہ معاہدہ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ماہرہ نے لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے اپنی بیٹی کو گھورا، جو پچھلے چند دنوں سے خاص طور پر خطیر اور گولونا کے بیٹے خضر کو ستانے میں مزہ لے رہی تھی۔ بی نائس ملائمہ، وہ قدرے اونچی آواز میں بولی، ہر وقت میری بیٹی کے پیچھے مت لگا کرو۔ زرگم نے اس سے خضر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جب وہ کچھ غلط کرتی ہے تو اس کی سائیڈ مت لیا کرو۔ ماہرہ نے آنکھیں سکیڑ کر زرگم کی طرف دیکھا۔ میں اس کا ہر بار سائیڈ لوں گا، چاہے وہ کسی کا قتل کر کے کیوں نہ آ جائے۔ زرگم بے نیازی سے ہنسا، جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ تم دونوں باپ بیٹے نے اسے بگاڑ کر رکھا ہے۔ ماہرہ نے گہرا سانس لے کر سر جھٹکا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، زرگم نے اپنے بچوں کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی فکر نہیں کرو ماہرہ، بچے ہی تو ہے۔ خطیر برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ حسب معمول بے نیازی سے کے ساتھ بھاپ اٹھاتی چائے کے کپ ہاتھ میں لیے گولونا کچن سے باہر آئی تھی۔ میری کوئی مدد چاہیے؟ ماہرہ نے اس سے بے اختیار پوچھا۔ نہیں، میں کر لوں گی، تم بس بچوں کو دیکھو کہ وہ پھر ایک دوسرے کا سر نہ پھاڑ دے۔ وہ کپ میز پر رکھ کر بولی۔ لان میں ملائمہ، زیرک اور خضر ریت کے ڈبے میں کھیل رہے تھے۔ رانین آہستہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے بازو میں کپڑے میں لپٹا ایک ننھا سا وجود تھا جو سکون سے سو رہی تھی۔ وہ تھکی سی مگر مسکراتی ہوئی تھی۔
یہ بالکل میری طرح ہے۔ رامز فوراً آگے بڑھا اور رانن کے قریب آ کر جھک کر بچی کو دیکھا۔ ہاں، اسی لیے تو دن میں 3 بار سب پر چیختی ہے۔ رانن نے آہستہ سے آنکھیں گھمائی۔ چھوٹی ہے، جبھی اپنی ماں کی خوبصورتی کو برداشت نہیں کر پاتی۔ رامز ہنس پڑا۔ تھوڑی اور چیزی باتیں کر لو، پھر پیزا لگوائیں گے۔ رانن نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ رامز نے بچی کو آہستہ سے رانن کی گود سے اٹھایا اور نرم انداز میں اس کے ماتھے کو چوما۔ اور پیزا تو تمہارا پسندیدہ ہے نا؟ وہ رانن کی طرف دیکھ کر بولا۔ رانن کی تھکان اب پوری طرح ختم ہو چکی تھی۔ وہ بچوں کی طرف مڑی اور مسکراتے ہوئے بولی، میں بناؤں سینڈل کا سل؟ ملائمہ نے گلابی پڑتی آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور گردن موڑ لی، جیسے رانن نے اس کا دل توڑ دیا ہو۔ زرگم اٹھنے ہی والا تھا کہ ماہرہ نے اس کا بازو تھام لیا۔ رک جاؤ ابھی، وہ ناراض ہو گئی ہے کیونکہ میں نے اس کا پرنس بننے سے منع کر دیا۔ خضر نے اپنی ننھی سی انگلی ریت میں گھماتے ہوئے کہا۔ ملائمہ کی بڑی بڑی گہری نیلی آنکھوں میں اب آنسو چمکنے لگے تھے۔ اس نے بازو سینے پر باندھ لیے اور ہونٹ سکیڑ کر کھڑی ہو گئی۔ زرگم کے کندھے میں تناؤ پیدا ہونے لگا، جیسے وہ فوراً جا کر اپنی بیٹی کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہو۔ مائی ہارٹ ہرٹس، ملائمہ کی مدھم سی آواز نکلی اور ایک آنسو اس کے گال پر لڑک گیا۔ اسی لمحے زیرک نے خضر کے سر پر مٹی ڈال دی۔ ننھا خضر حیرت سے اپنے سر سے مٹی جھاڑنے لگا، آنکھیں رگڑے اور پھر زیرک کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ You do not make girls cry۔ زیرک نے ناگواری سے سر جھٹکا اور صاف گوئی سے بولا، تم کیوں رو رہی ہو؟ زیرک کی آواز بے حد میٹھی تھی، جسے وہ واقعی اپنی بہن کی فکر مندی میں مبتلا ہو۔ وہ قریب آیا، آگے جھک کر ملائمہ کے چہرے کو بغور دیکھا، کیونکہ یہ بدتمیز ہے۔ ملائمہ یکدم خضر کی طرف مڑ کر بولی، رو مت، میں تمہارا پرنس بن جاؤں گا۔ خضر نے فوراً ملائمہ کے کندھوں کے گرد اپنا ننھا سا بازو لپیٹ لیا۔ You also do not touch the girls۔ زیرک نے فوراً خضر کو پیچھے ڈھکیل دیا، جیسے کوئی سلطنت کا اصول توڑنے جا رہا ہو۔ ملائمہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنے بھائی کی دھمکی نظر انداز کرتے اس نے واپس خضر کو اپنے ننھے بازو میں بھر لیا اور ماہرہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ یہ بالکل تم پر گئی ہے، ماہرہ نے زرگم کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیوٹ، خطیر، زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ تو میں ہوں، زرگم مسکرا کر بولا۔ تمہیں نہیں، بچوں کو بولا تھا۔ خطیر نے بیزاری سے آنکھیں گھمائی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے اور ماہرہ کے 5 بچے ہیں۔ اگر نارمل شوہر بھی ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ گولونا سر ہلاتے ہوئے کرسی پر دھپ سے بیٹھ گئی۔ آمین آمین۔ رامز جو اپنی بیٹی کو جھولے دینے میں مصروف تھا، اچانک زور سے بولا تھا، ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت ہی پیارا ہیپی اینڈنگ ہوا ہے۔ ناول بہت پیارا تھا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نیو ناول میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اور جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، بس بنا سبسکرائبس کے میرے ناولس کو سن رہے ہیں، تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ آپ لوگوں کا کچھ نہیں جائے گا، بس ایک بٹن کلک کرنا ہے، کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی فیس نہیں لگتی، میرا کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئے ناول کے ساتھ نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔